السلام علیکم۔ آج 20 اکتوبر ہے، اتوار کا دن ہے اور دارالحکومت میں بہت زیادہ سیاسی ہلچل چل رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ آج ابھی 2:30 پہ ان کا اجلاس ہے، کابینہ کا اجلاس ہے، جس میں جو آئینی ترمیم کا مسودہ ہے اس کی اپروول دی جائے گی۔ وہ دیتے ہیں نہیں دیتے، لیکن جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ اس لیے بلایا گیا ہے۔ سیکنڈلی پھر 3:30 بجے قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے، لیکن جو مولانا فضل الرحمان کا مسودہ ہے، جو مولانا فضل الرحمان ایک مسودہ تیار کیا جس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ راضی ہو چکی ہیں، لیکن پی ٹی آئی ابھی تک راضی نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی کی کل ڈیٹیل ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے 45 منٹ کی، اس کے جو احوال تھا وہ غور سامنے بتایا، کچھ باتیں بتائیں، کچھ باتیں چھپا لیں جو چھپانے والی تھیں۔ مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کو انگیج بھی رکھیں 25 اکتوبر تک، اور ساتھ ساتھ ڈی چوک پہ لانگ مارچ کا یا دھرنے کا بھی اعلان کر دیں، عوام کو نکالیں تاکہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہو، جو کہ گور صاحب نے اس ٹائم نہیں بتایا۔ خیر، ابھی جو مولانا فضل الرحمان کا مسودہ ہے اس میں تو کافی چیزیں مولانا فضل الرحمان کے مطابق نکال دی گئی ہیں، اور پی ٹی آئی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ملٹری کورس وہ نکال دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ججز کی ٹرانسفر تھا، تقرری تھی، اس کے اوپر جو مسودے کے اندر چیزیں تھیں وہ نکال دی گئی ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کافی چیزیں تھیں، وہ چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ اب جو ڈیڈ لاک موجود ہے ابھی مولانا فضل الرحمان کا اور پی ٹی آئی کا، وہ بیسکلی 2 پوائنٹس کے اوپر ہے۔ ایک پوائنٹ تو ہے جس میں پک اینڈ چوز ہے چیف جسٹس کا، 3 چیف جسٹس کے نام جائیں گے اور ان میں سے ایک کو پک کیا جائے گا، اس پہ ابھی تک ڈیڈ لاک ہے، پی ٹی آئی نہیں مان رہی اور نہ ماننا چاہیے۔ سیکنڈ جو مین پوائنٹ ہے جس پہ ڈیڈ لاک ہے وہ یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہے، اس کے اندر انہوں نے اب اس ترمیم میں کیا ہے کہ اس کمیشن کے اندر 4 ارکان اسمبلی کو انٹر کیا جائے گا، اس میں 2 ارکان اسمبلی ہوں گے، 2 سینٹ کے ممبرز ہوں گے، وہ ظاہر بات حکومت کے بندے ہوں گے جو ارکان کو ایڈ کیا جائے گا۔ تو اس جوڈیشل کمیشن کا بیسکلی کام یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر جو ججز لگتے ہیں، جب سیٹیں خالی ہوتی ہیں، ججز ریٹائر ہوتے ہیں اور ان کے پھر نیکسٹ ججز کو لگایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن ان ججز کی تقرری کرتا ہے، جو کہ حکومت نے اب اس چیز کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے، اور 4 اراکین کو اس کمیشن میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس آئینی ترمیم میں، جو کہ پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ ایسی کوئی ترمیم، ایسا کوئی آرٹیکل، ایسی کوئی شک ہم نہیں مانیں گے جس میں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی جو بالادستی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس چیز پہ 2 پوائنٹس ہیں، ان پہ ڈیڈ لاک ہے۔ پھر منصور علی شاہ تو بند رہے ہیں، وقتی طور پہ بنتے ہیں یا لمبے عرصے کے لیے بنتے ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ فیض عیسیٰ گھر جا رہے ہیں، وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو ان 2 پوائنٹس کے اوپر ابھی تک ڈیڈ لاک باقی ہے۔ پی ٹی آئی میرے خیال میں اگر مولانا فضل الرحمان نے تو ابھی یعنی کہ ایک مسودہ تیار کر کے دے دیا، اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ 2 پوائنٹس نہ نکالے گئے تو پی ٹی آئی ہرگز اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی اور ڈیڈ لاک برقرار رہے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتاتا جاؤں، بے شک خواجہ آصف احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے نمبر پورے نہیں ہیں، خاص طور پہ قومی اسمبلی میں ان کے نمبر پورے نہیں ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان کو ملا کے ہی نمبر پورے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان اگر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کی اور مولانا کی رائیں جدا ہو سکتی ہیں، ہو رہی ہیں میرے خیال میں ان 2 پوائنٹس کی وجہ سے، تو پھر جا کے عینی ترمیم جو ہوگی وہ منظور ہوگی۔ دیکھتے آنے والا وقت ہی اب بتائے گا۔ آج کا دن اور کل کا دن بہت اہم ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک تو ٹائم گین کرنا چاہ رہی ہے، اس کو 25 اکتوبر تک لے کر جانا چاہ رہی ہے، دوسرا یہ 2 پوائنٹس ہیں جس پر پی ٹی آئی نہیں مان رہی، تو ڈیڈ لاک بقایا ہے ابھی اس پہ۔ چلیں دیکھتے ہیں آنے والا وقت اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کیسا ہوتا ہے پاکستان میں۔ بہت شکریہ۔